بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اصطلاحات شرعیہ کے بارے میں، یعنی شریعت کے اندر کچھ اصطلاحات ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں، جیسے کہ فلاں کام کرنا فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے وغیرہ، اس طریقے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جو اصطلاحات ہے جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے فرض۔ فرض یعنی کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن پاک سے یہ ثابت ہو اور اس کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور پھر اس کا بلا عذر ترک کرنا، اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا انکار کرنا یعنی فرضیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، یہ فرض عبادات ہیں۔ اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے اس فرض کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس فرضیت کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فرض نہیں ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، تو پھر وہ خارج اسلام ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فرض کی بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ اسی طریقے سے فرض کی دو قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کو ہی لے لیجئے، نماز سے پنجگانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے، ہر ایک کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ نماز پنجگانہ ادا کرے۔ دوسری ایک اور ایک اصطلاح ہے، فرض کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض کو چند مسلمان ادا کر دیتے ہیں تو پھر سارے لوگوں کی جانب سے، سارے مسلمانوں کی جانب سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، اگر بستی میں، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، بستی کے چند لوگ جو ہے اس فرض کو ادا کرتے ہیں، یعنی جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سارے بستی والوں کی جانب سے وہ فرض ادا ہو جاتا، سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ اگر بالاتفاق اس فرض کو کوئی بھی ادا نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ایک مسلمان جو ہے اس فرض کو، یعنی کہ جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھا ہے، کسی نے جو ہے فرض کفایہ ادا نہیں کیا ہے، تو پھر سارے کے سارے مسلمان گناہگار ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ فرض اور فرض کی دونوں جو اقسام ہے اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ اسی طریقے سے دوسری ایک اور ایک اصطلاح ہے جو اکثر آپ اور ہم سماعت کرتے سنتے ہیں، واجب۔ واجب جو کہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی اس کا بھی ثبوت جو ہے قرآن مجید سے ثابت ہو، اور واجب کا چھوڑنے والا یعنی اس کو ترک کرنے والا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ لیکن واجب کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گناہگار اور فاسق کہلائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، واجب کا اگر کوئی انکار کرتا ہے۔ لیکن اگر ترک کر رہا ہے عمدن، بلا کسی عذر کے چھوڑ رہا ہے، تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جو واجب عمل ہے، عیدین کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، واجب عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک اصطلاح ہے سنت۔ سنت جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا، جو کام آپ نے کیا، وہ سنت کہلاتا ہے۔ اب سنت میں بھی دو قسمیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو ہمیشہ کیا ہو اور بلا کسی عذر کے آپ نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا، وہ سنت مؤکدہ کہلاتا۔
تو اگر کوئی شخص سنت موقدہ کو اگر بلا کسی عذر کے ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. جیسے مثال کے طور پر سنت موقدہ، ہم ظہر کی جو نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت جو سنت جو پڑھی جاتی ہے وہ موقدہ سنت موقدہ ہے. اگر کوئی شخص بلا عذر کے ترک کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. یہ سنت موقدہ کی تعریف ہے. اسی کے ساتھ ایک اور ہے سنت غیر موقدہ. سنت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے سنت غیر موقدہ، یعنی کہ وہ عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مرتبہ آپ نے کیا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ نے اس کو ترک بھی کیا ہے، یہ سنت غیر موقدہ کہلاتا ہے. تو اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ کو اگر بلا کسی عذر کے چھوڑتا بھی ہے، ترک کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سنت میں بہت بڑا اجر و ثواب رکھا گیا. جیسے مثال کے طور پر جو ہے عصر کی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں جو ہے فرض سے پہلے جو سنت جو 4 رکعت سنت جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے. تو ناظرین محترم، یہ سنت اور سنت کی دونوں اقسام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے، وہ ہے مستحب. مستحب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اس چیز کو، اس کام کو کبھی کبھار انہوں نے کیا ہو یا اس کام کو پسند کیا ہے، تو وہ مستحب کہلاتا ہے. مستحب کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے، مستحب کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ یا کوئی عذاب ملنے والا نہیں. مستحب جس کو ہم نفل اور مندوب بھی کہتے ہیں، تو یہ سب مستحب کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. اسی کے ساتھ ایک اصطلاح ہے حرام. حرام جو کہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی کہ اس کام کے نہ کرنے کا حکم قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا گیا ہو، وہ حرام کہلاتا ہے. اور حرام کام کو اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اور پھر حرام کام کا اگر کوئی منکر ہے، حرام کو حلال سمجھ کر کوئی کر رہا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر چوری کرنا یہ حرام کام ہے. اگر کوئی شخص اس کو معلوم ہے حرام ہے، اس کے باوجود اگر وہ کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، اگر اس کا انکار کرتے ہوئے اگر کوئی چوری کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا یہ کام حرام ہے، اس چیز یعنی حرام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہوئے اگر کوئی چوری کرتا ہے، تو پھر حرام کے منکر کافر ہوگا، خارج اسلام ہو جائے گا. تو ناظرین محترم، یہ حرام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، یہ بھی ایک اصطلاح ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا مکروہ. مکروہ یعنی کہ اسلام کے اندر جو کام، جو چیز ناپسند کیا گیا، جس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے، وہ مکروہ کہلاتا ہے. مکروہ کے اندر مکروہ کی 2 قسمیں، ایک ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہے مکروہ تحریمی. مکروہ تنزیہی جو کہ حلال کے قریب ہو، اور اگر کوئی مکروہ تنزیہی کو اگر کوئی ترک کرتا ہے، وہ مکروہ عمل ہے، اگر اس کو چھوڑ رہا ہے، ترک کرتا ہے، تو اس پر ثواب ہے. لیکن اگر اس مکروہ تنزیہی کو اگر کوئی کر لیتا ہے، مکروہ کام اگر کوئی کر رہا ہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر پانی پینے کا جو طریقہ جو بتلایا گیا ہے کہ پانی کو بیٹھ کر پینا ہے، اگر کوئی ٹھہر کر پیتا ہے تو پھر یہ خلاف سنت بھی ہوگا، اور مکروہ علماء نے اس کو مکروہ بتلایا. لیکن مکروہ کی جو قسم جو بتلائی گئی ہے، مکروہ تنزیہی بتلایا گیا. اگر کوئی اس مکروہ اگر کوئی کم کام کر رہا ہے مکروہ تنزیہی، تو پھر اس پر اس کو عذاب یا گناہ نہیں ملے گا. مکروہ کی دوسری قسم ہے مکروہ تحریمی، جو کہ حرام کے قریب ہو، جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور اس کو بلا عذر اس مکروہ کو وہ مکروہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا. لیکن مکروہ تحریمی کے اندر بہت سے کام ہے. جیسے مثال کے طور پر اپنے کپڑوں کو جو ہے ٹخنوں کے نیچے تک لٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے.
اگر کوئی اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا. تو ناظرین محترم، یہ مکروہ اور اس کی اقسام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری اصطلاح ہے، وہ ہے مباح. مباح اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے میں نہ تو ثواب ہے، اس کے ترک کرنے میں نہ تو عذاب ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ کھانا کھانا، پانی پینا وغیرہ، یہ ایک عام چیزیں ہیں، اس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ تو عذاب ہے. تو بہرحال ناظرین محترم، اصطلاحات شریعہ کے بارے میں آپ نے سماعت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.